پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنا کر خالی نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ اللہ نے ساری انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام سے آباد کیا۔ پھر اللہ پاک نے مختلف نبی بھیجے ہیں، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہیں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، سب نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو شروع زمانے میں بت پرستی نہیں تھی، بت پرستی شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آخر زمانے میں۔ ان کے لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ بدھ، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ اللہ کے شان ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ ان کی قبروں پہ بیٹھے رہتے اور وہاں ان کا تذکرہ کرتے رہتے۔ شیطان آیا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بزرگوں کی شکلیں، صورتیں، تصویریں بنا کے رکھ دیتا ہوں اور اس کے پاس بیٹھ کے بات کرتے رہو۔ ان کا ٹھیک ہے، اور شیطان نے تصویر بنا دی، بیٹھے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تصویریں زیادہ بنا دوں، ہر ایک آدمی تصویر کو گھر لے جائے، وہاں بیٹھ کے بات کرے، یہ اور آسان ہے۔ ایسا کر دیا، تصویروں سے انہوں نے بت بنا لیے، بت بنا کر یہ نسل جب گزر گئی پھر شیطان آیا۔ تمہارے باپ دادا تو ان بتوں کو پوجتے تھے، یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی، یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان پہ پڑی تو اس کو ادا کرنے کے لیے 950 برس متحرک ہے، 950 برس۔ جہاں جاتے ان کو اللہ کی طرف بلاتے، اور قوم بات مانتی نہ تھی، اور بلکہ پٹائی کرتے تھے، بعض دفعہ اتنا مارتے تھے، مار کے بے ہوش کر دیتے تھے، اور جو ہوش میں آتے تھے پھر اٹھ گئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ پھر جب قوم نے دیکھا یہ تو مانتا نہیں ہے، اپنے سارے جتن کیے، تو قوم، آپ دعوت دیتے تھے، قوم اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتی تھی کہ اس کی باتوں کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لائے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو جو ایمان لے آئے ٹھیک ہے، باقی جو ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جب ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو یہ تو پیدا ہوں گے تو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ سے دعا کر لی، اے اللہ ان کو دنیا سے مٹا دے۔ اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ اور اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا رکھو۔ حضرت علیہ السلام نے کشتی بنائی، لمبی چوڑی کشتی، لمبی چوڑی، تو کئی منزلیں تھیں اس کشتی کی۔ اب وہ کافر ہنستے تھے کہ دیکھو کشتی تو پانی میں بنائی جاتی ہے اور یہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے آج تم ہنس رہے ہو، کل میں تمہارے اوپر ہنسوں گا۔ کشتی جب مکمل ہو گئی، ایک تو کشتی سازی کا فن اللہ نے حضرت علیہ السلام کے زمانے سے شروع کرایا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ طریقہ بتا دیا امت کو کہ پانی پر کشتی کے ذریعے سے یوں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمان سے پانی برسا اور زمین سے پانی نکلا، پانی برستا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ مسلمان نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹے کو کہا بیٹا تم کشتی میں آ جاؤ، آج تم بچ نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کہ نہیں آج کے دن پہاڑ پر بھی نہیں بچ سکتے۔ تو پانی بڑھتا رہا، پہاڑ تک پہنچ گیا۔
حضرت علیہ السلام پکارتے رہے، بلاتے رہے، بیٹا نہیں آیا، تو پھر ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبو دیا، لیکن کشتی میں نہیں آیا۔ کہا اللہ میری آل میں سے ہے، میری اولاد میں سے ہے، تیرا وعدہ ہے بچاؤں گا، فرمایا تیرا نافرمان ہے اس لیے تیری آل میں سے نہیں۔ آل میں سے وہ ہے جو نبی کی فرما برداری کرے۔ تو یہ کشتی چلتی رہی اور پھر پانی جو ہے پہاڑوں سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پانی کم ہونا شروع کیا، پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، جودی پہاڑ۔ پھر اللہ نے ان سے دوبارہ کائنات کو آباد کیا۔ حضرت علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور یافس، ان تینوں سے پھر ان کی اولاد چلی اور دنیا کو اللہ نے پھر دوبارہ آباد کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی۔ تو جنہوں نے بات مانی اللہ نے ان کو بچا لیا، باوجود کہ تھوڑے تھے کشتی کے ذریعے سے بچا لیا، اور جنہوں نے بات نہ مانی اللہ نے ان کو زیادہ ہوتے ہوئے کثرت کے باوجود اللہ نے ان کو ڈبو دیا اور غرق کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے امت محمدیہ کو سمجھا دیا کہ جنہوں نے بات نہیں مانی کیسے ناکام ہوئے اور جنہوں نے بات مانی کیسے کامیاب ہوئے۔ پھر نمرود کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی اور نمرود کو دعوت دی اور نمرودیوں کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی، ابا جان یہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اے ابا جان آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو ایسے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو والد نے کہا ابراہیم اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تجھے میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ چلے گئے اور اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ پھر وقت آیا، قوم سال میں ایک دفعہ میلے میں جاتی تھی، حضرت علیہ السلام کو بھی کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا تم بھی میلے میں آ جاؤ۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بت کسی کی گردن کاٹی، کسی کی ٹانگ کاٹی اور سب کو تہس نہس کر کے کلہاڑا یا ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم جب اپنے میلے سے واپس آئی دیکھا یہ بتوں کو کسی نے حشر نشر کر رکھا ہے۔ کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا وہ جو ایک جوان ہے ابراہیم، وہ ان بتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے رہتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ قوم نے کہا اس کو بلا کے سب کے سامنے اقرار کروایا جائے، جب وہ اقرار کر لے گا پھر اس کو سزا دیں گے۔ بلایا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا قاعدہ قانون ہے کہ جس کے پاس اعلیٰ قتل پایا جائے وہ قاتل شمار ہوتا ہے، دیکھو اعلیٰ قتل کس کے پاس ہے۔ اب سب کی گردنیں جھک گئی۔ پھر کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، تم ان بتوں کی بات کرتے ہو جو بول کے بتا نہیں سکتے، ان کو مار پیٹ کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو چھوڑ کے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب بات تو کوئی نہیں بن پڑی، کہنے لگے اپنے الہوں کی مدد کرو اور اس جوان کو سزا دو اور عبرتناک سزا دو۔ چنانچہ انہوں نے چخا تیار کی اور جو ہے اس میں لکڑیاں ڈال ڈال کے آگ جلائی اور اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، ایسی گرم فضا بن گئی۔ شیطان آیا کہ اس کو کیسے ڈالو گے آگ میں، تو دور دور تک فضا گرم ہے، تو کیسے ڈالیں کہ منجنی کا طریقہ بتائے، ایسے بناؤ اور یوں گھما کے ڈال۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں کئی دن کئی راتیں رہے اور اللہ نے صحیح سالم رکھا، آگ سے ان کو بچایا۔ وہاں سے نکلے، نمرود کو دعوت دی،
نمرود نے بات نہ مانی، اللہ نے پھر لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود کا کام تمام کیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، نمرود کو دعوت دی، ایک دفعہ دعوت دی، پھر دوسری دفعہ دعوت دی، پھر تیسری دفعہ دعوت دی۔ جب بات نہ مانی، نمرود نے کہا تم بھی اپنا لشکر لے آؤ، میں بھی لے کے آتا ہوں۔ تو نمرود نے اپنا لشکر مرتب کیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے مچھروں کا لشکر بھیج دیا۔ مچھر آئے چھتری کی طرح ان کی فوج پہ تن گئے، اور جب حکم آیا تو ان کا خون چوسنا شروع کیا، ان کا خون پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، ان کی کھال کھا گئے، ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے ناک میں گھس گیا، 400 سال تک اس کے ناک میں رہا ہے، 400 سال۔ تو پہلے یہ تھا جو دربار میں آتا غلہ لینے کے لیے، نمرود کہتا تھا مجھے سجدہ کرو پھر غلہ ملے گا۔ جب اللہ نے مچھر گھسایا، اب حکم بدل گیا کہ میرے سر پہ 2 ہتھڑ مارو، یوں کر کے 2 ہتھڑ اس کے سر پہ مارتے تھے تو اس سے اس کو ذرا سکون ہوتا تھا، مچھر سونڈ ہٹا لیتا تھا۔ تو اب جو آتا ہے جو غلہ لینے کے لیے اس کے سر کو پیٹتا ہے، پھر اس کو غلہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں غلہ ختم ہو گیا، غلہ لینے کے لیے آئے، سجدہ نہیں کیا، کہا تم نے آداب شاہی پورے نہیں کیے، اس لیے غلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا بس سجدہ تو میں نہیں کروں گا، سجدہ تو اللہ کے لیے کسی کے لیے نہیں۔ کہا سجدہ نہیں ہے تو غلہ بھی نہیں ہے۔ واپس آ گئے، بوریوں میں ریت مٹی بھر کے لے گئے، اللہ نے اس کو آٹا بنا دیا۔ صبح صبح گھر والے کھانا تیار کریں کہ کہاں سے، کہ رات آپ آٹا لے کے آئے تھے؟ کہ نہیں میں تو مٹی لے کے آیا تھا۔ کہ نہیں آٹا تھا۔ اللہ نے مٹی کو آٹا بنا دیا۔ اپنے نبی کی تو اللہ نے یوں مدد کی، اور نمرود کو اللہ نے پھر ہلاک کیا۔ ایک یوں لوگ جب اس کے سر پہ مارتے رہے، سر پٹوا پٹوا کے اللہ نے کھوپڑی توڑ دی، اور جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ملک پہ چھایا ہوا تھا، یوں اللہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جو نبیوں کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو یوں ہلاک کیا ہے۔ اب بھی یہی قاعدہ ہے، جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، نیکوں کے پیچھے، پھر اللہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے، بیجا نکال دیتا ہے۔ جیسے بیجا نکالا اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد ان کی قوم تھی، اور اللہ نے بڑی قوت دی تھی۔ من اشد منا قوہ، یہ ان کا نعرہ تھا، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، نبی کی بات نہیں مانی، الٹا للکارنے لگے، تو اپنے رب کو کہہ دو بھیج دو جو عذاب بھیجنا ہے۔ اللہ پاک نے ہوا چلائی، ان کو زمین سے اوپر اٹھا کے اوپر لے گئے، اوپر سے نیچے پٹک کے مارا، سر زمین پہ لگا، سر پھٹا، بیجا بکھر گیا، ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوتے۔ پھر قوم سبا، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی، اور بڑے بڑے ڈیم انہوں نے بنائے تھے، اور ان سے نہریں نکالی تھی، ایک بڑا حوض بنایا تھا جس سے 70 نہریں نکالی تھی، اور ڈیم کے 3 دروازے رکھے تھے، تھوڑا پانی چاہیے ہوتا تو اوپر کا دروازہ، اس سے زیادہ چاہیے ہوتا درمیانی، اس سے زیادہ چاہیے ہوتا نیچے کا دروازہ کھول دیتے تو پانی نکلتا اور نہریں بہتی۔ اور 2 پہاڑ تھے، ان کے اوپر 2 بڑے بڑے باغات تھے، اور اس میں ہر طرح کے میوے تھے اور پھل تھے اور بڑے ذائقے دار میوے۔ لیکن جب اس قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کا بند بھی توڑ دیا، ان سے باغات بھی چھین لیے، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ امت محمدیہ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ نے کیا ان کا حال کیا ہے، اور جنہوں نے فرما برداری کی ہے کیسے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، کیسے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو بت پرستی تھی، بیت اللہ کے ارد گرد بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں۔ مکے والے کہتے تھے محمد 360 خدا مل کے جو ہمارا کام بنا رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں، ایک اللہ ہمارے سارے کام کیسے بنا دے گا؟
لیکن آپ کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، ان سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا۔ مکے کے لوگوں نے بات مانی، اللہ نے کامیابی دی، اور جنہوں نے بات نہ مانی اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ نمرود مکے کا سردار، یہ ابو جہل مکے کا سردار، اور آپ علیہ السلام کا پکا دشمن، منہ پھٹ آدمی تھا، جہاں آپ بیٹھے ہوتے آ کے واہی تباہی باتیں بولتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا کام تمام کر دیا غزوہ بدر میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا، ان کے فرعون سے میری امت کا فرعون زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو مرتے وقت ایمان لایا تھا، اے اللہ میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پر، اور میری قوم کا جو فرعون ہے یہ تو مرتے وقت بھی ایمان نہ لایا، کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن معلوم ہو، سردار کی گردن معلوم ہو۔ تو بھائی یہ واقعات ہمارے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ تو خواہشات پہ چلنے والے ناکام ہوئے، احکامات پہ چلنے والے کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ غریب کمزور قسم کے تھے، مکے والوں نے بڑی تکلیفیں دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا، اللہ نے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیا۔ اور جو مکے کے سردار تھے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو پہلے صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت چلی ہے، 16 سال کی دعوت چلی ہے، نماز روزہ کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، اس کے بعد نماز فرض ہوئی۔ مکی زندگی میں دعوت چلی ہے، دعوت۔ آج بھی ضعف ایمانی کا علاج دعوت ہے، دعوت سے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت، قدرت کی بڑائی دل میں اترے گی، پھر آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو آج بھی دعوت کے ذریعے سے دین دنیا میں آئے گا۔ یہ دعوت کی ذمہ داری ہر فرد امت پر ہے، ہر مسلم پر ہے، ہر مسلم پر ہے۔ تو جو احکامات اترنا شروع ہوئے، سب سے پہلے نماز کا حکم اترا۔ تو نماز کا جب حکم اترا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا۔ فرشتے نے آ کے وضو کر کے دکھایا، اور نمازیں پہلے دن اول وقت ساری نمازیں پڑھ کے دکھائیں، دوسرے دن آخری وقت ساری نمازیں پڑھ کے دکھائیں، اور پھر فرما دیا دونوں کے بیچ میں نمازوں کے اوقات ہیں، دونوں کے بیچ میں نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو وہ دن اور آج کے دن نماز فرض ہو گئی۔ پھر لوگ نماز تو فرض ہو گئی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، نماز فرض ہو گئی، اب اس کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں؟ وہاں سے اللہ نے پھر اذان کا طریقہ سمجھایا، اذان شروع ہو گئی۔ تو آج تک اب اذان بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ نماز ایک اللہ کا ایسا حکم ہے کہ باقی احکامات تو آدمی کرتے ہوئے دوسرا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ دوسرا کام نہیں جڑ سکتا۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، دکان بھی چلا رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ ایسی عبادت ہے، ہر مالدار پہ ہے، ہر غریب پہ ہے، ہر تندرست پہ ہے، ہر بیمار پہ ہے، ایسا حکم ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی پوری اتری باقی چیزیں بھی اس کی اچھی پوری اتریں گی، ورنہ یہ ہلاک ہوگا۔ تو بھائیو، نماز ایک ایسا حکم ہے جس سے اللہ دنیا کے کام بھی بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن پہ پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو وہ سینے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا۔ یوں آج بھی نماز میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں کا حاکم ظالم تھا، اس کی عادت تھی کہ جب کوئی خوبصورت جوڑا گزرتا
عورت کو پاس رکھ لیتا اور خامد کو قتل کرا دیتا۔ حضرت سارہ بھی خوبصورت تھی، کسی نے جا کے بتا دیا تو اس حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ میرے ساتھ میری بہن۔ واپس آئے، حضرت سارہ کو بتلایا، حاکم نے بلایا، میرے سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا۔ یہ جواب میں نے اس لیے دیا، اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو وہ آپ کو مجھ سے چھین لیتا، اور جب آپ جائیں آپ کو بلائے تو آپ بھی یہی جواب دینا۔ تھوڑی دیر میں بلاوا آ گیا حضرت سارہ کو بلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارہ ادھر کو چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی۔ جو حضرت سارہ کے قریب پہنچی، ظالم دیکھتے فتنے میں پڑ گیا، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی، ظالم پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرف کر زمین پہ مارنے لگا، پاگلوں کی طرح۔ تو سمجھ گیا یہ مصیبت ادھر سے آئی ہے، توبہ استغفار کی ہے، معافی مانگی، کہا اب میرے لیے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر پہلے کی طرح غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے پھر اس کو کم و بیش پہلے کی طرح پاگل کر دیا۔ تو سمجھ گیا کہ میں قادر نہیں ہو سکتا، پھر معافی مانگی، حضرت سارہ نے دعا کی۔ تو اب بلایا دربان کو، یہ تم کس کو میرے پاس لے آئے؟ یہ تو مجھے انسانی نسل میں سے نہیں لگتی، اس کو واپس لے جاؤ۔ حضرت سارہ کو واپس کر دیا اور ایک باندی بھی ہدیے میں دی۔ حضرت سارہ نے واپس آتی کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ تو ان کی نماز میں اشارے سے بات کرنا جائز تھا، پوچھا کیا ہوا، بتا دیا کہ یوں کر کے اللہ نے حفاظت فرما دی، اللہ پاک نے حفاظت فرما دی۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ نے کتنا بڑا کام بنا دیا، کتنا بڑا کام۔ آج بھی ہمارے کام نمازوں کے ذریعے سے بن سکتے ہیں، بشرطے کہ نماز بنی ہوئی ہو۔ نماز کا ظاہر ہے، نماز کا باطن ہے، اس کا رکوع ہے، سجدہ ہے، ظاہری شکل بھی ٹھیک ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ نفاق کے خشوع سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نفاق کا خشوع کیا ہے؟ فرمایا نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہری بدن تو ساکن ہو لیکن دل غیر کی طرف متوجہ ہو۔ ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل غیر میں متوجہ ہے، یہ نفاق کا خشوع ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ چاہیے، پناہ۔ ہم نے اپنی نمازوں کو بنانا ہے، بنی ہوئی نماز سے بہت کچھ بنتا ہے۔ آج ہماری نماز بنی ہوئی نہیں، اس لیے باطن دندنا رہا ہے، باطن دندنا رہا۔ نماز بنے گی تو جو چاہے اللہ سے مانگ لے نماز کے ذریعے سے، لیکن نماز کو سیکھنا پڑے گا بھائی، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے۔ نماز میں خیالات کا آنا، وساوس کا آنا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ادھر توجہ نہ کرے، اپنی نماز پہ لگا رہے، وہ آتے رہیں جاتے رہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ہاں کثرت خیال لانا یہ اچھا نہیں۔ اور نماز کو ہم بنانا شروع کریں، نماز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہمارے سارے کام نماز کے ذریعے سے بنا دے گا، نماز کے ذریعے سے۔ نماز کو بھی سیکھنا ہے، پورے دین کو سیکھنا ہے۔ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے 9 حصے دخل رزق حلال کا ہے، 9 حصے رزق حلال کا پھر لو، ورنہ ایک آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، آوازاری کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، تو دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے رزق حلال ہو، اور رزق حلال کے لیے ضروری ہے آدمی وہ طریقہ سیکھے جس طریقے سے آپ علیہ السلام نے رزق حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور جس طریقے سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے 2 پیمانے بنا رکھے تھے، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں، منڈیاں تھیں، لیکن جب وہ بات نہ مانی انہوں نے
ایک تو یہ کرتے تھے، دوسرا راستوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو، مسافروں کو لوٹتے تھے، یہ بھی بات نہ مانی، پھر اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شعیب علیہ السلام کی جب امت ناپ تول میں کمی کرے گی، پھر اللہ امت کے اوپر قحط ڈال دے گا، قحط ڈال دے گا۔ آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا اور یہ خوش ہوگا کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، بڑا کچھ کر دیا، میں نے اتنی کمائی کر لی، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ نہیں، یہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ساتھ دھوکہ۔ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہیرا پھیری کرے گا، اس کا چین اللہ سلب کر لے گا، اس کے چین کو اللہ چھین لے گا۔ کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے وہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو تو مال آتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن نکلتے کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ جو یوں لوگوں کو دھوکہ دے گا اور ان کی آنکھوں میں دھول ڈالے گا، پھر اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، بندوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ پھر فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، فیصلہ اللہ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا بعض اس پر مال ہوتا ہے، کھا نہیں سکتا، ایسی بیماری لگا دیتا ہے اللہ، کھا نہیں سکتا، ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ غریب آدمی اس کو ایسی بیماری لگائے گا، وہ 4-5 روپے کی گولی لے کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے مال چھین رکھے ہیں، قبضہ رکھے ہیں، تو اس کا پھر پیٹ کا درد 5 روپے کی گولی سے ٹھیک نہیں ہوگا، 5 لاکھ کے آپریشن سے ٹھیک ہوگا۔ ادھر آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ادھر نکل رہا ہے یوں کر کے۔ یہ پریشانی کے حالات کیوں آئے؟ اس وجہ سے آئے کہ اس نے لوگوں کو لوٹا ہے، لوگوں کی نیند کو حرام کیا ہے، لوگوں کے چین سلب کیا ہے، اللہ نے اس کا چین چھین لیا ہے، چین اللہ نے چھین لیا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ کس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ عبد الرحمن آپ کی مالداری کا راز کیا ہے؟ میری مالداری کا راز یہ ہے کہ بعض دفعہ میرا مال بک رہا ہوتا ہے، میں اتنی قیمت کا، جتنی قیمت کا لے اتنی قیمت کا دے دیتا ہوں، میں زیادہ لالچ نہیں کرتا۔ اب صحابہ کی معاملات صاف تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دوسرے سے گھوڑا خریدا 300 درہم کا، پھر کہا اے شخص مجھے تو آپ کا یہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر میں 400 درہم دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا اے شخص مجھے تو آپ کا گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر 500 دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ 600، 700، 800 درہم کا گھوڑا لیا۔ کسی نے کہا آپ کا سودا تو ہو گیا تھا 300 درہم پر، آپ نے 800 کیوں لیے؟ فرمایا میں نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، بھلائی، اس لیے اس کو تو خبر نہیں تھی کہ اس کا گھوڑا قیمتی ہے، مجھے پتا تھا اس سے نسلی گھوڑا ہے، اس لیے اس کی قیمت اتنی تھی، میں نے اس کو پوری قیمت دی۔ جب ایسے ہماری تجارت ہوگی اور ایسے ہمارے معاملات ہوں گے تو پھر محبتیں پیدا ہوں۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب ایک مثال بیان کیا کرتے تھے، ایک غریب آدمی دکان پہ چلا گیا اپنی گھڑی بیچنے کے لیے، دکاندار سے کہا بھائی یہ گھڑی میری خرید سکتے ہو؟ کہا خرید لوں گا۔ دکاندار سمجھدار تھا، اس نے پوچھا گھڑی کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ یہ خاموش ہو گیا، سمجھا بھی یہ گاہک کھڑے ہیں ان کے سامنے بتانا نہیں چاہتا، جلدی گاہکوں کو فارغ کیا اور دکان کا دروازہ بند کیا، اپنی کرسی پہ اس کو بٹھایا، بھائی یہ بتا تو گھڑی کیوں بیچنا چاہتا؟ اس نے کہا بات یہ ہے جتنی میری کمائی ہے اس سے میرے گھر کا نظام چلتا ہے،
اب میرے پاس والدہ بھی ہے، والدہ بیمار ہو گئی، جتنا میرے گھر کا خرچہ ہے اتنا والدہ کی دوائی کا خرچہ بھی ہے۔ اب اگر دوائی لاتا ہوں تو گھر کے لیے خرچہ نہیں ہے، گھر پہ خرچہ کرتا ہوں دوائی کے لیے پیسے نہیں، اس لیے میں نے گھڑی بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس کا دل بھر آیا، اس نے کہا یہ دکان آپ کی دکان ہے اور میں آپ کا بھائی ہوں، یہ سودا بھی لے جاؤ اور یہ گھڑی بھی لے جاؤ۔ تو یوں معاملہ کیا۔ جب یہ معاملہ کیا، اب مالدار اور غریب میں محبت پیدا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اب اس دکان پہ اگر رات کو چور آ کے حملہ کریں، ڈاکو آ کے کہیں کہ ہم نے آپ کا مال لوٹ کے لے کے جانا ہے، سب سے پہلے غریب آدمی سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اس سینے سے گولی پار ہوگی، پھر آپ دکان تک جائیں۔ یہ دکان غریبوں کی دکان ہے، اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یوں محبت پیدا ہو جائے گی اور جو ہے لوگوں میں اللہ ان کے مالوں میں برکت ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا۔ دکاندار کا جذبہ یہ ہوگا اور لینے والے کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں اپنے مال سے اس کو نفع پہنچاؤں، دکاندار کا نفع یہ ہوگا کہ اپنی جنس سے اس کو نفع پہنچاؤں۔ دونوں میں اللہ برکت ڈال دے گا، اس کے مال میں برکت پڑ جائے گی، اس کے جنس میں برکت پڑ جائے گی۔ دین میں برکت ہے، جو دین پہ چلے گا اس کو برکتیں ملیں گی۔ اس لیے سیکھنا ہے، کاروبار کو بھی سیکھنا ہے۔ بعض لوگ شراکت پہ کاروبار کر لیتے ہیں، شریک، 2 آدمی 3 آدمی زیادہ آدمی شریک ہو گئے اور شراکت تو کر لی لیکن مسائل معلوم نہیں کی، علماء کے پاس نہیں گئے۔ شرکت کی 5 قسمیں ہیں، شرکت کی 5 قسمیں، ہر شرکت کے الگ الگ شرائط ہیں، الگ الگ شرائط ہیں۔ اس لیے مفتیان کرام سے پوچھا جائے کہ جی ہم نے یوں شرکت کی ہے، یہ کون سی قسم بنے گی، اس میں کیا کیا شرطیں ہیں؟ اگر ان شرائط کے ساتھ ہماری شرکت چلے گی تو چلتی رہے گی، ورنہ آج نہیں تو کل بدگمانی پیدا ہو کے دل بھی پھٹ جائیں گے اور شرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دین میں چلنے میں فائدہ ہے، اور دین اللہ نے آسمان سے اتارا ہوا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچایا ہے، اس میں چلنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ دین کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ عالم بن یا طالب علم بن یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن یا ان کی بات توجہ سے سننے والا بن، 5ویں قسم نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور 5ویں قسم کیا ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنے لگے، علم اور علم والوں سے بغض۔ تو یہ ہے، ایسے ہمارے معاملات، ہماری معاشرت درست ہوتی چلی جائے گی جب اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ جو آدمی ایک درہم سود کا استعمال کرے گا تو اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ سود سے مال ختم نہیں ہوتا، سود سے مال کم نہیں ہوتا، سود مال کو میٹ دیتا ہے۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ آدمی کی نظر دیکھ رہی ہے کہ 200 روپے پہ 5 روپے سود لے لیا تو مال بڑھ کے 205 ہو گیا، اور 200 میں سے 5 روپے زکوٰۃ ادا کر دی تو مال گھٹ کے کم ہو گیا، 195 رہ گیا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مال گھٹ گیا اور اللہ کے رسول فرما رہے مال بڑھ گیا۔ سود لینے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مال گھٹ گیا، اور نظر دیکھ رہی ہے کہ مال بڑھ گیا۔ ہم نظر کو جھٹلائیں گے، خبر کی تصدیق کریں گے، خبر کی تصدیق کریں گے۔ اچھا، صدقے سے مال کیسے بڑھے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ کرے گا 10 دنیا 70 آخرت۔ 5 روپے صدقہ کیا تو 50 روپے دنیا میں ملیں گے، تو مال بڑھ کے 245 روپے ہو جائے گا۔ اور ادھر جب سود لیا ہے، دیکھنے میں مال بڑھ گیا ہے، اللہ اس کے مال میں ایسی آفت ڈالے گا، ہوتے ہوتے اس کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ بس دنوں میں لکھا ہے جو سودی کاروبار کرے گا 40 سال تک اس کا دیوالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ، مال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیو، ہماری کامیابی آپ علیہ السلام کے اتباع میں ہے، دین پر چلنے میں ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ جس اللہ نے ہمیں نبی افضل
افضل انبیاء، یہ سب نبیوں سے افضل نبی عطا فرمایا، سب شریعتوں سے بہتر شریعت عطا فرمائی، اس اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو نے پیدا کیا یہ نعمت، پھر اللہ دیا یہ نعمت، پھر بے شمار نعمتیں، پھر نبیوں کے ذریعے سے دین پہنچایا یہ نعمت۔ اللہ نے تو نعمت بنا کے دین اتارا ہے اور ہم اس کو بوجھ بنا کے اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ پریشانیوں کے دور کرنے کا حل آپ اسلام کی تعلیمات ہیں، تعلیمات آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا، تجارت آپ کے طریقے پر، حکومت آپ کے طریقے پر، اور زمین زراعت آپ کے طریقے پر، صنعت آپ کے طریقے پر، اللہ ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ اس کو سیکھنا ہے، اس پہ آنا ہے، لانا ہے، ایسی فضا بنا دیں ہم۔ ایسی ایک بڑے عالم تھے، ان کے باہر ایک ایسی فضا بنی ہوئی تھی، ہندوستان میں تھے وہ، کہ ہندو بنیوں کو بھی پتہ تھا کہ سونے کے مسائل کیا ہیں، ایسی فضا تھی۔ بعض مسلمان ادھار لینے کے لیے سونا آتے تھے، وہ کہتا تھا تم اپنے عالم سے جا کے پوچھ لو کہ سونے کی بے ادھار جائز نہیں ہے، سود کا گناہ ہو جائے۔ ایسی فضا بن جائے، ہم علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوں، ہمارے بچوں کو بھی مسائل معلوم ہو جائیں، تو اس سے ہم دنیا آخرت کے نقصان سے بچ جائیں گے، دنیا آخرت کے نقصان سے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ جب معاملہ ہمارا ٹھیک ہوگا، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں کم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ اسے دین کو سیکھنا ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ چلانا ہے۔ بعض ساتھی شروع میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے اپنے راستے میں قبول فرمایا، نماز کے لیے نماز شروع کی تو اس کے بعد ماشاءاللہ نماز چل رہی ہے۔ اب جو پہلی گزری ہوئی نمازیں ہیں اس کا کیا بنے گا؟ علماء سے جا کے پوچھیں، قضائی کرنی تو کیسے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک دفعہ ایک مزدور کارگزاری سامنے آئی، ایک مزدور، اس نے ایک کارخانے میں کام کیا 5 سال، پھر وہاں سے 4 مہینے کے لیے آ گیا، وقت لگا کے واپس گیا۔ مالک سے کہا تیرے کارخانے میں میں نے 5 سال کام کیا ہے، 25,000 روپے چرایا ہے، آپ کے کارخانے کا کوئی آدمی مجھے نہیں پکڑ سکا، لیکن اب مجھے خوف خدا ہوا، میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، مجھے خطرہ ہو گیا کہ میں اسی حال میں مر گیا تو یہ میں تجھے کیسے ادا کروں گا آخرت میں؟ آپ مہربانی کریں، آپ مجھے اپنے کارخانے میں ملازم رکھیں، میں یہاں کمائی کروں گا اور بقدر ضرورت استعمال کروں گا، باقی سارا آپ کا قرضہ اتاروں گا، اگر آپ کو اعتماد نہیں تو ساتھ والے کارخانے میں رکھوا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی تک آپ گھر نہیں گئے؟ کہ نہیں، میں نے سوچا پہلے قرضہ ادا کروں گا پھر جاؤں گا، جب تم نے سچ بولا تو جا، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ پھر بھائیو، آدمی کام تو بڑے اونچے اونچے کر لیتا ہے، بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، لیکن کل کو تانا بھی دے دیا تو وہی تو ہے جس کی وجہ سے اپنا وقت میں نے کی۔ جو آدمی کسی کو تانا دیتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں، تانا ہے۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے صراحتاً منع کر دیا قرآن میں، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، لا یغتب بعضکم بعضا۔ غیبت سے دل پھٹ جاتے ہیں، اور جماعت میں غیبت ہوگی، جماعت میں توڑ پیدا ہو جائے گی۔ جس گھر میں غیبت ہوگی وہ گھر بھی، اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسے احکامات پہ آنا ہے، احکامات پہ لانا ہے۔ یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری محنت ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اچھی نیت سے کام کریں گے، کام بھی اچھا ہو جائے گا،
نیت کا اجر ملے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص دیکھا قید پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اس قحط میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ریت کا ٹیلا ہے، اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا خیرات کر دیتا۔ اللہ نے وقت کے نبی پہ وحی اتاری، اس کے نام اعمال میں نے اتنا آٹا خیرات کرنے کا اجر لکھ دیا۔ اب اسے کیا نہیں ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اتنا بڑا اجر لے گیا۔ آج کی نیت تو بڑی سے بڑی کر سکتا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے، اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے۔ اور کام تو بڑے بڑے کیے، بڑا عالم بن گیا اور بڑا مجاہد بن گیا، بڑا قاری بن گیا، بڑا مالدار بن گیا، بڑے لوگوں کو جو ہے ہدایہ دیتا ہے اور سخاوتیں کرتا ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ، پھر اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ لوگوں نے واہ کر دی تو بس یہی اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ فجر کی نماز پڑھ گیا، 2 سنت 2 نفل، فرق نیت کا ہے۔ سنت کی نیت سے سنت ادا ہو گئی، فرض کی نیت سے فرض ادا ہو گیا، لیکن آدمی ساری زندگی سنت پڑھتا رہے، فرضوں کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اسے ہر عمل میں اچھی نیت ہو، اچھی نیت۔ آپ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں امت کو بتلائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتلائی ہیں۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، 23 سال میں۔ لوح محفوظ میں تو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن دنیا میں 23 سال میں نازل ہوا۔ اب قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن پہ، دین پہ عمل کرنا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، خیر ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے۔ تو اپنا نماز روزہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ امت نے پہلا کام تو کیا ہے، دوسرے کام کو چھوڑا ہے۔ آج اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، لیکن نماز کی دعوت نہیں دیتا، اس میں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ دعوت کا کام اللہ رب العزت جب تک کسی قوم میں نبی نہیں بھیجتے ان کو عذاب نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، اب نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو گیا۔ اب آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی، آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے۔ اب امت دین پہ کیسے آئے گی؟ دعوت سے آئے گی۔ جس کی دعوت ہمیں سے ہر ایک کے ذمہ۔ جو داعی بن جائے گا وہ سینکڑوں ہزاروں کا اجر کمائے گا، اور اس کا نامہ عمل کھلا ہوگا، اس کا نامہ عمل کھلا ہوگا۔ مر کے قبر میں چلا جائے گا، اس کو ثواب کی چیزیں پہنچتا رہے گا۔ تو دعوت ایسا کام ہے جس سے لوگوں میں بے دینی ختم ہوتی، دین زندہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مکے میں اور مدینے میں بے دینی کا کیا حال تھا، لیکن آپ کی محنت سے اللہ پاک نے اس بے دینی کو ختم کیا، ان میں محبتیں پیدا کر دی۔ محبت دین سے پیدا ہوتی ہے، اور دین محنت سے آتا ہے۔ اس کی محنت کا ذمہ دار اللہ نے ہمیں ٹھہرایا ہے۔ اگر ہم دین کی محنت کریں گے، اللہ دین کو دنیا میں زندہ کرے گا، اس کی برکات اللہ ظاہر کرے گا، اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے، پریشانیوں سے بچیں گے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو پھر ظلم زیادتی کا بازار گرم ہوگا، پھر اللہ ناراض ہوگا، ناراض ہو کے ہماری چیزوں کی برکتیں سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ محنت کی ہے، یہ کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، احکامات اللہ کے پہنچائے ہیں، احکامات پہنچائے۔ اب آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام میرے آپ کے ذمہ ہے، ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے، ہر تاجر زارے کے ذمہ ہے۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے۔ ایسی محنت کرنی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آپ لوگوں کے پاس جا کے بھی دین کی بات کرتے تھے، ان کو بلا کے بھی دین کی بات کرتے تھے۔ شروع میں جب آپ نے دعوت دینا شروع کی
تو لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوگا، لیکن بڑھتے بڑھتے جب کچھ لوگ نظر آنے لگے آپ علیہ السلام کے پیروکار، تو پھر مکے والوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھا بنا کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کی قوت تو شروع سے ہی ختم کرو۔ مکے میں آپ کی بات نہیں چلنے دی، آپ مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، اور وہاں بھی ان کی شرارتیں اور ان کی پریشانیاں چلتی رہیں۔ آپ دعوت دیتے رہے، ان کی طرف سے پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ مکے میں وہ فضا بنا دی مکے والوں نے، کوئی آدمی مکے کے اندر کھلی فضا میں بیٹھ کے کسی کو دین کی بات نہیں کر سکتا، اتنی ایسی فضا بنا دی۔ اور مکے کے راستے میں آدمی بٹھا دیے، جب کوئی آدمی مکے میں داخل ہوتا اس کو کہتے کہ ایک شخص ہے جادوگر، اس کی بات نہیں سنی۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ یہ ایک دفعہ اپنے ذاتی کام سے مدینے آ رہے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دیکھو آپ یہاں آ رہے ہیں، ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں کے حالات سے واقف کرائیں۔ یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادوگر ہے، اس کی جادو کا اثر لوگوں پہ ہو جاتا ہے۔ اتنے کان بھرے، انہوں نے کانوں کے اندر روئی ٹھونسی ہوئی تھی کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے بلا ارادی طور پر، اور سننا نہیں چاہتے تھے بات، لیکن سوچنے لگے کہ میں ایک شاعر بھی ہوں، میں سردار بھی ہوں، اچھے برے کو سمجھتا بھی ہوں، اچھی لگے تو قبول کر لوں، بری لگے تو ان کی بات رد کر لوں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، محمد آپ اپنا دین مجھ پہ پیش کریں۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دین پیش کیا، اللہ نے دل بدل دیا۔ پھر ساری زندگی اس کے مطابق زندگی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین محنت سے آئے گا، اس کی محنت کی ذمہ داری ہر فرد امت پر ہے۔ اس محنت کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے۔ جب دنیا میں جائیں گے تو دائی کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی ذات سے محنت کی، پھر صحابہ کا مجمع تیار کیا، تو اپنی ذات کے اعتبار سے حجاز سے باہر نہیں گئے، لیکن مجمع صحابہ کا ایسے تیار کیا ہے کہ پھر انہوں نے ماشاءاللہ اس محنت کو پوری دنیا میں پھیلایا پھیلا ہے۔ دعوت سے دین دنیا میں آیا ہے، حکومت سے موجود دین کی حفاظت تو ہو جائے گی، لیکن دین دعوت سے پھیلے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے اس امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی ہے، ایسے اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہو۔ اول حصے کی اصلاح دعوت سے ہوئی ہے تو آخری حصے کی اصلاح بھی دعوت سے ہوگی۔ اس لیے دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جو داعی ہوگا اس کی دعوت سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو بدلے گا، خیر کو اللہ زندہ فرمائے گا، شر کو اللہ مٹائے گا۔ تو جب دعوت چلی ہے شروع میں تو فضا مکے کے لوگ ان کی فضا تھی، جب دعوت چلی ہے تو جو دعوت بڑھتی گئی تو مکے والوں اور مدینے والوں کے جو باہر ارد گرد میں لوگ ان کے پیروکار تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اسلام کو اللہ نے قوت دینا شروع کر دیا، ہوتے ہوتے اللہ نے پھر اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ کیا تو مکے میں آپ علیہ السلام کو کلمہ پڑھنا مشکل ہے، اس کی فضا میں بیٹھ کے دین سکھانا مشکل ہے؟ کیا پھر اللہ نے راستہ کھولا، مدینے میں آپ تشریف لائے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے تقریباً آدھا مدینہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، آدھا مدینہ۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، مسجد نبی بنائی، اس کو اعمال سے آباد کیا۔ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین کی محنت کو سیکھنا ہے، اس پہ خود آنا ہے، اس پہ اوروں کو بھی لانا ہے۔
فرما دل بدل